بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 شوال پیر کا دن ہے اور کہتے ہیں جو بندہ شوال کے اس پیر کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کو کھول دیتی ہے۔ آج شوال کے اس پیر کے دن کے وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی بندہ پڑھے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو رب پورے سال کا رزق اور مال و دولت اور پورے سال کی کامیابیاں صرف ایک دن کے وظیفہ پڑھنے سے مل جائیں گی۔ اگر آپ قدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو مشکلات اور پریشانیوں سے نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کی مقدر بن جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج شوال کے پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آج میری تمام بہنوں، ماؤں، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آج 13 شوال پیر کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ 13 شوال پیر کا دن بڑی بابرکت والا دن ہے، بڑا عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دیں۔ آج شوال کے اس پیر کو اگر لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر شوال کے اس پیر کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم سارے سال کا نصیب چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت بدقسمت ہے وہ انسان جو چند منٹ نکال کر آج پیر کے دن یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ آپ کو جتنے بھی کام ہیں آپ صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ آج کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو جو مانگتے ہو۔ اگر کوئی شخص خزانے مانگے یا نوکری مانگے یا من پسند کی شادی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا کرے گا، کیونکہ آج کے دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ جس کو جہاں وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ شرط یہ ہے آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز میں نے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے 13 شوال پیر کا دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ نے صرف چند منٹ وظیفے کے نکال لے تو پورے سال ٹینشن اور مصیبتوں اور ڈپریشن مایوسیوں سے جان چھڑوا لیں گے۔ تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، نیپال، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب 13 شوال پیر کا دن آئے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ آپ چاہے فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، حتیٰ کہ عشاء کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ دکان، دفتر، سفر، کاروبار کہیں بھی موجود ہو، لیکن شوال کے اس پیر کے دن اس ایک تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیں۔ وظیفے کی فضیلت اور برکت میں جانتی ہوں۔ آج تک جس نے اس عمل کو کیا ہے، جس نے بھی پڑھا ہے، جس حاجت کے لیے پڑھا ہے، رب کریم نے مالا مال کر دیا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ عمل کیا ہے؟ 13 شوال کا دن ہے، جس کو جہاں وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج 13 شوال پیر کا دن ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اطاعت و فرما برداری کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند کی شادی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، جس کی جو حاجت ہے، جس کا جو مقصد ہے، جس کی جو خواہش ہے آج مانگ لیں۔
اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری حاجت کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی، آپ نے صرف اور صرف اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ بہت آسان چند منٹ کا وظیفہ ہے، خدا را ویڈیو مکمل دیکھیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ یا سلامو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے سلامتی دینے والا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، رزق کے بند دروازے کھول دے، نسلوں کو آباد فرما دے۔ آج یا سلامو یا اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا سلامو یا اللہ نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ آپ کس طرح پڑھیں گے توجہ کریں۔ یا سلامو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا سلامو یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 13 شوال پیر کے دن یا سلامو یا اللہ کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، وہ تسبیح ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ پہلے کلمے کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف میں اتنا کہوں گی کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں بے شمار تسبیحات اور اعمال، بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھاری ہوگی، فضیلت میں بھاری ہوگی، قبولیت میں بھاری ہوگی، عظمت میں بھاری ہوگی۔ اے اللہ والو، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج 13 شوال پیر کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازمی پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے توجہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یہ کلمے کی تسبیح پورے 100 مرتبہ کریں گے، یعنی ایک پوری تسبیح کریں گے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کر کے تسبیح کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یقین کیجئے 13 شوال پیر کے دن جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو بار بار پکار رہا ہے، لا الہ کا اقرار کر رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے جاؤ فرشتے، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، آج یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو، آج بے روزگار ہے تو روزگار عطا کرو، تنگ دست ہے تو تنگ دستیوں کو دور فرما دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے مانگتے چلے جائیں۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر آج کا عمل ناممکن ہے، آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے جس کو پڑھنے کی دیر ہے کہ غیب سے مدد آ جاتی ہے، غیب سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو بیٹیوں کی جلد شادی کروانا چاہتے ہیں، جلد شادی کے لیے اسباب چاہتے ہیں، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ یہ مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیں۔ یہ غیب سے راستے نکالنے والی ذات، اے غیب سے مدد کرنے والی ذات، آج کا تیسرا وظیفہ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے ایسے بند راستے کھلتے ہیں، ایسے بگڑے کام سنورتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا۔ اس طرح یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج 13 شوال
پیر کی یہ خاص تسبیح، خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کو مل کر رہے گا۔ یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو گیا، اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ دعا سے پہلے بھی سب سے اہم بات، آپ نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ کوئی وظیفوں کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین، آپ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کیا کریں۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد سے مانگنا شروع کرنا ہے کہ مولا کریم، آج رزق بھی چاہیے، دولت بھی چاہیے۔ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج ہماری ہر حاجت کو پورا فرما دیں۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا اور بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد، ضد سے مانگنے کے بعد اب یہ انعامات لینے کا وقت ہے، جھولیاں بڑھنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق اور یہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔